زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے غیر کے حوالے نہ فرما، نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، حاسدوں دشمنوں کے حوالے نہ فرما، ہمیشہ اپنی پشت پناہی نصیب فرما، عزتوں کی روزی نصیب فرما، عزتوں کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ نصیب فرما، اے اللہ جو بڑی اولاد ہے ان کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما، اے اللہ جو بچیاں گھروں میں جوان موجود ہیں نیک رشتوں کی تلاش میں ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، اے اللہ ان کی فریادیں قبول کر لیجئے میرے مولا، ان کے گرم آنسوؤں کا واسطہ، ان کی ٹھنڈی آہوں کا واسطہ میرے مولا قبول کر لیجئے، اے اللہ اس مجمع میں کتنے غم زدہ لوگ ہیں، ٹوٹے دل والے لوگ ہیں میرے مولا، ان ٹوٹے دلوں کے دل کے ٹوٹنے کا واسطہ میرے مولا رحمت فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اللہ مرادیں عطا کر دیجئے، جولیاں بھر دیجئے، گناہوں کو معاف کر دیجئے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنے مقبول بندوں بندیوں میں شامل کر لیجئے، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما لیجئے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کیجئے، ہمیں ریاکاری سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں نیک اعمال اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ میں شرک سے بچا لیجئے، بدعت سے بچا لیجئے، رسومات سے بچا لیجئے، اپنی رحمتوں کا معاملہ عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے ظاہر کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا دیجئے، ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے سب یہاں آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ کی تلاش میں اکٹھے ہوئے ہیں میرے مولا، اس سفر کو قبول کر لیجئے، ان محفلوں کو قبول کر لیجئے میرے مولا، رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ایک مرتبہ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے میرے مولا، ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اے کریم آقا، اے رحیم آقا، اے حنان، اے منان، ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ہماری بگڑی بنا دیجئے، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما دیجئے، الجھے کاموں کو سلجھا دیجئے، اے اللہ ہمیں گناہوں کی ذلت سے بچا لیجئے، طاعات کی عزت عطا فرما دیجئے، حقوق اللہ میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی معاف فرما دیجئے، جو حقوق العباد میں کوتاہیاں ہوئی اے اللہ ہمیں ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور قیامت کے دن ان حق والوں کو اتنا عطا کر دیجئے، ان کو راضی فرما دیجئے، اور ہمیں اس بوجھ سے سبکدوش فرما دیجئے، اللہ کرم کا فاصلہ فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے، اے اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے مالک ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان معصوموں کے ہاتھ خالی نہ لوٹانا، اور ان کی برکت سے ہم گناہگاروں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دینا، اے مولا اس محفل میں کتنے سفید بالوں والے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، میرے مولا ہم آپ کے بندے بے حیا بنے پھرے، ہم نے سفید بالوں کا لحاظ نہ رکھا، مگر آپ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہمارے بالوں کا لحاظ کر لیجئے، ہماری دعائیں قبول کر لیجئے، رحمت کا معاملہ فرمائیے، نافرمان بچوں کو فرما بردار بنا دیجئے، اے اللہ بدکار بچوں کو نیکوکار بنا دیجئے، رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ کرم کے فیصلے فرمائیے، اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے، اللہ ہمارے گناہوں پہ رحمت کی چادر عطا فرمائیے، اے اللہ جب ماں اپنے بچے کو نجاست میں لکھنا دیکھتی ہے وہ بچے سے اے اللہ
خفا نہیں ہوتی، پھینک نہیں دیتی، چھوڑ نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ نادان ہے، مگر بیٹا تو میرا ہی ہے۔ اللہ وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے رب کریم، ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں، آنکھیں ناپاک ہیں، زبان ناپاک ہے، کان ناپاک ہیں، ہاتھ ناپاک ہیں، دل دماغ ناپاک ہے۔ اے اللہ ان ناپاک اعضاء کو پاک کر دیجئے، رحمت کی ایک نظر ڈال کے دھو دیجئے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجئے۔ اللہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا، غلہ پورا مانگتے تھے مگر قیمت پوری نہیں تھی، ہم بھی اجر پورا مانگتے ہیں مگر مزدوری تو ہم نے پوری نہیں کی۔ میرے مولا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ کریم ہیں، آپ اپنے بندوں کو معاف کر دیجئے، اپنے بندوں کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں۔ اے مولا ہم تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اے مولا انکار نہ فرمائیے، اے کریم آقا انکار نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے در سے خالی اٹھتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے، وہی شقی ہوتا ہے، اس کو کسی در سے کچھ نہیں ملتا۔ اے اللہ ہمیں بدبخت بننے سے بچا لیجئے، اپنے در سے عطا فرما دیجئے، جولیاں بھر دیجئے، رحمت کا معاملہ کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرمائیے، ہمارے دین و حرم کی حفاظت فرمائیے، مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، جہاں اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اس کو دین کا قلعہ بنا دیجئے، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، جو اس ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ملک سے تمام مصیبتوں کو ٹال دیجئے، اے اللہ دشمنوں کو ٹال دیجئے، ان کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیجئے، اے اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے۔ اے اللہ اس شہر پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائیے، سب لوگوں کو اپنی رحمتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی کرم عطا فرما دیجئے۔ دور قریب سے مرد عورتیں جتنے چل کے آئے ہیں نیک امید لے کر آئے ہیں، اے اللہ نیک امید کو پورا کر دیجئے۔ اے اللہ آنے والے دل میں گمان لے کر آئے ہیں نیک لوگوں کا مجمع ہوگا، ہم وہاں جا کے توبہ کریں گے، قبول ہو جائے گی۔ اے مولا بخاری شریف کی روایت ہے ایک آدمی کبرا بستی سے چلا تھا نصرہ بستی کی طرف، اے اللہ آپ نے اس بندے کو معاف کر دیا تھا، وہ 100 انسانوں کو قاتل تھا۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، آج آپ اپنے بندوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری توبہ قبول کر لیجئے۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ جو انفرادی طور پر احباب دعائیں مانگ رہے ہیں یا مانگنے کے لیے انہوں نے کہا سب دعائیں قبول فرما لیجئے۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے۔ ہمارے بھائی ظہیر احمد مرحوم کی مغفرت فرمائیے، ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرمائیے۔ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں جس انداز سے بھی کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لیجئے اور اس پر ان کو برکتیں عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرمائیے اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ رب کریم ماں باپ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اے اللہ آپ بھی اپنے بندوں کی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جائیے۔ میرے مولا آپ نے ماں باپ کو اولاد کے ساتھ جو شفقت عطا فرمائی تو کوئی بھی بندہ ہم میں سے ایسا نہیں بیٹا روٹی کا لقمہ مانگے باپ اس کے منہ میں پتھر ڈالے، بیٹا مچھلی مانگے اور باپ اس کے منہ میں ہڈی ڈالے۔
جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ اللہ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، آپ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے، خیر کا معاملہ فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اے اللہ صدقے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں دعائیں مانگنے والے دعائیں مانگتے ہیں، حرم مکہ ہو یا مدینہ ہو، اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لیجئے اور امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔